ایپسٹین فائلز یہ ایک ایسی کہانی ہے جو الجھنوں، سیاسی الزامات اور نہ جانے کیسے کیسے نظریات سے بھری پڑی ہے۔ لیکن اس سارے شور کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے؟ آئیے اس پیچیدہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سیاسی وعدوں سے شروع ہونے والا یہ سفر ان متنازع انکشافات تک کیسے پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس معاملے کو 5 اہم حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ یہ فائلز ہیں کیا چیز، پھر اس پر جو سیاسی طوفان اٹھا اس پر بات ہوگی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کانگریس نے انہیں سامنے لانے کے لیے کیا کردار ادا کیا، اور پھر سب سے اہم بات کہ ان فائلز سے نکلا کیا اور آخر میں اس سب کے نتائج کیا ہوئے۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا اور سب سے ضروری قدم یہ جاننا ہے کہ ایپسٹین فائلز اصل میں ہیں کیا اور کیا نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ایپسٹین فائلز کوئی ایک خفیہ لسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ 60 لاکھ سے بھی زیادہ صفحات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس میں ہر طرح کی چیزیں ہیں، دستاویزات، تصاویر، ویڈیوز، مطلب وہ تمام ثبوت جو ایف بی آئی نے جیفری ایپسٹین اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اپنی تحقیقات میں اکٹھے کیے تھے۔ اور یہیں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ اکثر 2 چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ ایک ہے ایپسٹین لسٹ کا خیال، جو کہ ایک سازشی نظریہ ہے کہ ایپسٹین کے پاس کوئی کلائنٹس کی خفیہ لسٹ تھی جس سے وہ لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ محکمہ انصاف صاف کہہ چکا ہے کہ ایسی کوئی چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ دوسری طرف ہے ایپسٹین کی بلیک بک، جو واقعی موجود ہے، لیکن یہ کوئی کلائنٹ لسٹ نہیں بلکہ ایک فون ڈائریکٹری جیسی چیز ہے جس میں مشہور لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کام کرنے والے مالی اور الیکٹریشنز کے نمبر بھی تھے۔ تو اب آتے ہیں اس کے سیاسی پہلو کی طرف۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ایک بڑے سیاسی طوفان میں بدل گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ سرکاری موقف میں کیسی ڈراماٹک تبدیلیاں آئیں۔ یہ ٹائم لائن بہت کچھ بتاتی ہے۔ دیکھیں، پہلے فائلز جاری کرنے کا انتخابی وعدہ کیا گیا، پھر کہا گیا کہ اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور پھر اچانک سے کہہ دیا گیا کہ کوئی لسٹ ہے ہی نہیں اور کچھ جاری نہیں ہوگا۔ مطلب ایک مکمل یو ٹرن۔ اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا کہ آخر اچانک ایسا کیا ہوا؟ اور اس یو ٹرن کی وجہ شاید تب سامنے آئی جب خبریں آنے لگیں کہ ان فائلز میں صدر کا اپنا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اس پورے معاملے کو ہی جیفری ایپسٹین کا دھوکہ قرار دے دیا، جو ان کے اپنے ابتدائی وعدے کے بالکل الٹ تھا۔ لیکن جب انتظامیہ اپنا موقف بدل رہی تھی تو کانگریس میں کچھ اور ہی پک رہا تھا۔ وہاں ایک غیر معمولی چیز ہوئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں نے مل کر اس معاملے پر دباؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس سیاسی جنگ کے پیچھے ایک انسانی پہلو بھی تھا۔ ایپسٹین کے متاثرین اور ان کے گھر والوں نے ہمت دکھائی، وہ سامنے آئے اور انہوں نے انصاف اور شفافیت کا مطالبہ کیا، جس کا قانون بنانے والوں پر بہت گہرا اثر ہوا۔ تو انہوں نے یہ کیا کیسے؟ انہوں نے خاص پارلیمانی طریقہ استعمال کیا جسے ڈسچارج پٹیشن کہتے ہیں۔ جب پارٹی کی لیڈرشپ نے بل کو آگے نہیں بڑھنے دیا تو دونوں پارٹیوں کے ممبران نے متحد ہو کر ایک پٹیشن سائن کی تاکہ بل کو سیدھا ووٹنگ کے لیے فلور پر لایا جا سکے۔ یہ ان کے مضبوط ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور نتیجہ حیران کن تھا، 427 کے مقابلے میں صرف ایک ووٹ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے پر کانگریس میں کس قدر زبردست اتفاق رائے تھا، جو کہ آج کل بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ نئے قانون کے تحت محکمہ انصاف کو مجبوراً لاکھوں صفحات پر مشتمل یہ دستاویزات جاری کرنا پڑیں۔ ذرا اس تعداد کا تصور کریں، صرف جنوری 2026 میں 30 لاکھ سے زیادہ صفحات جاری کیے گئے۔ یہ معلومات کا ایک سمندر تھا۔ اور یہ صرف کاغذات نہیں تھے، اس ریلیز میں 30 لاکھ سے زیادہ دستاویزات کے ساتھ 1,80,000 تصاویر اور 2,000 ویڈیوز بھی شامل تھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان لاکھوں صفحات میں آخر تھا کیا؟ کچھ بہت ہی چونکا دینے والی چیزیں سامنے آئیں، جیسے کہ ایپسٹین کے خلاف 2007 کا ایک فرد جرم کا مسودہ ملا جس پر کبھی کارروائی ہی نہیں ہوئی۔ ایف بی آئی کے نوٹس ملے جن میں لکھا تھا کہ ملازموں کے عجیب و غریب کام تھے، جیسے ایپسٹین کے بستر پر $100 کے نوٹ بکھیرنا۔ ایک خاکہ ملا جس میں ایپسٹین کے قریبی ساتھیوں جیسے گیسلین میکسویل اور جان لوک برونل کے نام تھے۔ یہاں تک کہ برطانوی حکومت کے راز ایپسٹین کو لیک کیے جانے کے ثبوت بھی ملے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی موت کے بعد اس کی لاش کو میڈیا سے کیسے چھپایا گیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان فائلز کا سامنے آنا دراصل نتائج اور تنازعات کے ایک بالکل نئے باب کا آغاز تھا۔
اس کے اثرات فوراً پوری دنیا میں نظر آنے لگے۔ سلوواکیہ سے لے کر برطانیہ اور سویڈن تک بڑی بڑی شخصیات کو استعفے دینے پڑے۔ امریکہ میں ایک اسکالرشپ پروگرام کا نام بدل دیا گیا۔ یہ سب ان فائلز کے انکشافات کا براہ راست نتیجہ تھا۔ لیکن اس سارے عمل میں ایک بہت بڑی اور افسوسناک غلطی بھی ہوئی۔ دستاویزات جاری کرتے ہوئے متاثرین کی پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا گیا، اور کم از کم 43 متاثرین، جن میں کچھ نابالغ بھی تھے، ان کے نام اور ذاتی معلومات غلطی سے پبلک ہو گئیں۔ اس غلطی کی سنگینی کا اندازہ متاثرین کی ایک وکیل کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے، جس نے محکمہ انصاف پر الزام لگایا کہ وہ مجرموں کے نام چھپا رہے ہیں جبکہ متاثرین کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ تو اس سب کے بعد عوام کا کیا رد عمل تھا؟ ایک پول کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں دستاویزات سامنے آنے کے باوجود تقریباً آدھی آبادی حکومت کے اس عمل سے غیر مطمئن تھی، اور صرف 6% لوگ مطمئن تھے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی اہم اور مشکل سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایسی حساس معلومات کو سامنے لایا جاتا ہے تو عوام کے جاننے کے حق اور متاثرین کی حفاظت کی ذمہ داری کے درمیان توازن آخر کیسے قائم کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔